یہ مارکیٹ، ہر پروڈکٹ کی ایک مارکیٹنگ ہے. دین ایک پروڈکٹ ہے. اب میں ایک دو جگہ اس طرح بیان کرنے کے لیے گیا تو وہاں انہوں نے کہا جی آج آپ کا ہم نے برتھ ڈے کٹھے کی بیان. کتنے بجے؟ جی 8 بجے سے. ٹھیک ہے میں 8 بجے آ جاؤں. اب میں 8 بجے وہاں پہنچا، وہاں بندہ کوئی نہیں. تو 2-3 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ مجھے بلایا تو میں نے کہا جی اب کوئی مجھے بلائے گا نا میں پیسے لوں گا، میں پیسوں کے بغیر نہیں جاؤں گا. قاسم علی شاہ کو بلاؤ کہیں کرانے کے لیے، وہ بتائے گا جی 5 لاکھ روپے آپ بھیج دیں پہلے تو پھر میں اگلی بات کروں. ایک خواجہ سرا ہے، اس کی زندگی بدل گئی. اللہ نے کہا اس نے داڑھی رکھی ہے، پگڑی باندھ. وہ عبقری صاحب کو مل گیا تو عبقری صاحب نے اسے کہا کہ میں اپنے پاس بلاؤں گا تمہیں، تو اس میں تمہیں پوچھوں گا، سوال کروں گا کہ تمہاری زندگی کیسے بدلی، تو تم کہنا کہ عبقری صاحب نے مجھے محنت کی تو ان کی برکت سے میری زندگی بدلی. ابھی وہ نسیم وکی کو اس نے کھڑا کر دیا. نسیم وکی کو کھڑا کر کے، نسیم وکی کا میں نے دیکھا وہ ویڈیو دیکھا، نسیم وکی کے ساتھ وہ خود بیٹھا، عبقری صاحب خود بیٹھا ساتھ نسیم وکی کھڑا ہو گیا. بھائی جان میں بہت پریشان تھا میری زندگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، برخورداروں اور معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو انسان کو بھیجا ہے نا، تو اس لیے بھیجا ہے کہ اس کو ایک آسان زندگی دے کے ایک پروسیس میں سے گزار کے پھر اس کو گھر بھیج دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی زندگی ہمیں اس لیے نہیں دی کہ کوئی مشکل میں ڈال دیا ہمیں. کوئی پرابلم نہیں ہے دنیا. میں آپ کو دونوں زندگیاں گزار کے پریکٹس کر کے یہ بات بتا رہا ہوں. میں ہوائی بات نہیں کر رہا آپ سے کہ ایسے مجھے کیا پتا نہیں. میں آپ کو پوری عقل مندی سمجھ سوچ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے دونوں زندگیاں دیکھی ہیں، دین کے بغیر والی بھی اور دین والی بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے نا، دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو. آپ یہ بڑا دیندار آدمی ہے. کیا ہوتا ہے دیندار؟ کہ زندگی یہ اللہ کے حکم کے مطابق جو اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، یہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. اس کو کہتے ہیں دیندار. اب اللہ نے جو ہمیں طریقہ زندگی بتایا ہے نا، یہ انتہائی آسان کرنے کے لیے ہے. زندگی کو آسان بنانے کے لیے یہ طریقہ ہے. جو بھی اس طریقے کے مطابق زندگی گزار کے دنیا سے گیا ہے، وہ آسانی سے چلا گیا ہے اور آگے بھی اس کے لیے آسانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اور جو اس طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، یعنی دین کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، یہ میں آپ کو سمجھ کے بات کہہ رہا ہوں، ہوائی بات نہیں کر رہا. جو دین کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، خدا کی قسم وہ یہاں بھی بے چین ہے، پریشان ہے، بیڑا غرق ہوا. چاہے جس کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہے، جتنا مرضی بڑا عہدہ ہے، جو مرضی ہے، اگر زندگی دین پہ نہیں ہے یہ بے چین ہے. یقین کرو، بے چین. سب کچھ کے ہوتے ہوئے بے چین. سمجھ نہیں آ رہی کیا بات ہے. میں اس لیے جو میرے پاس آتے ہیں نا، کیسز آتے ہیں میرے پاس، اربوں پتی لوگ ہیں، اربوں پتی عورتیں ہیں، لیکن سوال کرتے بس زندگی بے چین ہے، کیا کریں. یہ سمجھ اتنی موٹی بات نہیں سمجھ رہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں آسان زندگی کرنے کے لیے طریقہ دیا تھا، تم کیا کر رہے ہو؟ یعنی پریشان ہو رہے ہو، مسئلے میں پھنسے ہوئے ہو،
خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ، خودکشیاں کر رہے ہیں. لیکن یہ بات چونکہ کہنے والا کوئی ہے نہیں کہ کل میں پرسوں رات کو میں اسلام آباد سے جہاز ہو گیا، فلائٹ شروع ہو گئی. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا ہوگا، اسلام آباد جانا آسان ہے، بڑی آسانی سی ٹکٹ بھی سستی، یعنی بس سے سستی ٹکٹ اس کی، بس میں مہنگی ٹکٹ اس میں سستی، 4,500 روپے کی ون وے ٹکٹ تھی. تو اس میں واپسی مجھے یہ فلائی جناب، تو وہ میں گیا، اس میں گیا تو میں گاڑی میں تھا، تو ساتھ میرے گاڑی کا ایک ڈرائیور بھائی تھے، وہ لے گئے مجھے. تو میں نے وہاں پتہ چلا کہ اب جہاز شروع ہو گیا. تو میں نے کہا یار تم جاؤ، اس کو میں نے بھیج دیا. میں نے کہا یار کون 6 گھنٹے اب 100 کی اسپیڈ پہ 6 گھنٹے، اب 4,500 کی ٹکٹ میں جہاز میں جانا. میں جہاز میں بیٹھ کے آ گیا. تو واپس آئے تو راستے میں نا کچھ بینکر حضرات تھے، بینکر بڑے بڑے بینکوں کے بڑے بڑے ہیڈ تھے، کوئی ایک پریزیڈنٹ تھا اور ایک چیف تھا، بڑے بڑے بگ شاٹ آفیسر تھے جن کی سیلریاں 50-50 لاکھ روپے، ایسے لوگ تھے. تو السلام علیکم وعلیکم ہوئی تو بات شروع ہوئی. ظاہر ہمیں تو پیڑی آتا پہ گل تو ہم نے تو اپنی بات کرنی. بات شروع ہو گئی. تو جب میں نے بات کی اس سے، تو مجھے اس نے الگ بڑا بگ شاٹ آفیسر تھا بینک، کسی بینک کا نام نہیں مجھے آتا، لیکن میں نام نہیں لوں گا. تو مجھے کہنے لگا کہ نہیں بھائی، یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں ابھی مجھ سے، یار یہ ہمیں کسی نے یہ بات کی نہیں، کوئی کرتا ہی نہیں بات. صبح سے لے کے شام تک ہمارا ایک ہی کام ہے. لاہور سے میں نکلا ہوں، کراچی میٹنگ تھی، کراچی سے نکلا ہوں، اسلام آباد میٹنگ تھی، اسلام آباد میٹنگ کر کے لاہور میٹنگ. صبح سے لے کے شام تک کوٹ پہنے ہوئے ہیں، ٹائیاں لگائی ہوئی ہیں، بس پھر رہے ہیں، بھاگے پھر رہے ہیں کہ پیسے، اس سے پیسے کیسے لینے ہیں، اس سے پیسے کیسے لینے ہیں، ان کو کیسے لانا ہے، پیسے کرتے اسی کرتے سو جاتے ہیں، اسی کرتے. یہ جو آپ نے یہ 10-15 منٹ میں یہ بات کی ہے، تو یہ تو تھاٹ پروسیس ہی چینج کر دیا 10 منٹ میں. تو میں اس کی یہ بات سن کے میں نے کہا کتنا ضروری ہے لوگوں سے یہ بات کرنا. بات کرنا کوئی کرے نہیں رہا، کیونکہ ہر چیز کی مارکیٹنگ ہے. یہ سنیل ابھی میں نے سوچا کہ یار تم پرسوں کہاں جا رہے ہیں؟ پرسوں میں وہاں پہ جا رہا ہوں، کراچی میں لانچنگ ہے، اس کی میٹنگ ہے، اس کا فلانا ہے. اس کو پتہ ہے مارکیٹنگ بھی بیٹھا کر رہا ہوتا ہے اس میں، کیا کہتے ہیں. ایک دن کل پرسوں میں نے دیکھا کہ وہ گاڑی کے اندر نا چھتری کی مارکیٹنگ کر رہا تھا، کہ چھتریاں لگا لو گاڑی میں، یہ کر لو وہ کر لو، یہ گاڑی یہ لے لو، وہ مارکیٹنگ. اور پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کے کتنے پیسے لیتے ہیں لوگ، اس سے پوچھو. جو جتنا زیادہ اس کو مارکیٹنگ کرنے والا ہو جائے گا، اسی زیادہ ریٹ بن جائے گا اس کا. یہ مارکیٹ، ہر پروڈکٹ کی ایک مارکیٹنگ ہے. دین ایک پروڈکٹ ہے، دین ایک پروڈکٹ ہے، اس کی مارکیٹنگ کی ضرورت ہے. نبی انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لاتے تھے تو دین کی مارکیٹنگ کے لیے آتے تھے. وہ نبی کیا کرتے تھے؟ کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. آپ ان کو بتائیں، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اے میرے نبی، آپ ان کو بتائیں کہ آپ کیا کرنے ہیں دنیا میں، آپ کا کیا کام ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، سمجھ کے، عقل سے، انوا نہیں، سمجھ کے بلاتے ہیں. انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہی کام ہے، اور میرے اتباع کرنے والے جو میرے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی کام ہے. اب یہ قرآن نے ہمارا کام ڈیفائن کیا ہے، یہ تمہارا کام ہے. اب ہمیں چونکہ یہ کوئی بات بتا ہی نہیں رہا کہ تمہارا یہ کام ہے، تم نے یہ کرنا تھا. ہم اور چیزوں، ہم پیسے کے لیے مارکیٹنگ کر رہے ہیں، صرف پیسہ ہے. اب میں ایک دو جگہ اس طرح بیان کرنے کے لیے گیا تو وہاں انہوں نے کہا جی آج آپ کا ہم نے برتھ ڈے کٹھے کی بیان. کتنے بجے؟ 8 بجے سے. ٹھیک ہے، میں 8 بجے آ جاؤں. اب میں 8 بجے وہاں پہنچا، وہاں بندہ کوئی نہیں. میں جی آپ، میں نے 5 دفعہ فون کر کے کہا، میں نے کہا یار مجھے وہ ٹائم بتانا جس جو آپ نے لوگوں کو بلایا ہے.
انہوں نے کہا بھائی 7:30 لوگوں کو بلایا, 8 بجے ہم نے 8 بجے تک آپ تشریف لیں, لوگ جمع ہو جائیں, تو کوئی بندہ ہی نہیں 8 بجے. تو میں 8:15 8:30 تک انتظار کیا, میں چلا گیا. 9:30 بجے مجھے فون, آپ کہاں ہیں؟ میں کہا رہا. اور کتنی دور تھا میرے گھر سے, کتنی دور تھا؟ 45 کلومیٹر دور. میں کہ میں گھر ہوں. یہ آپ نے کیا کیا, آپ گھر چلے گئے, ہم نے دنیا اکٹھی کی ہوئی آپ کے نام پہ, لوگوں کو بلایا. آپ نے 8 بجے کہا, 9:30 فون کر رہے ہیں آپ, تو پھر کیا کہتا وہ؟ کیوں کہ مجھے کون سی پیمنٹ کرنی مفت؟ ہمارا ایک مزاج ہے, جو چیز مفت ہے نا, مفت, اس کی کوئی ویلیو نہیں, جتنی مرضی اچھی چیز. جو اس کو پوچھو, سنیل من سے پوچھو, جو گاڑی بہترین گاڑی اگر سستی ہے نا, اگر وہ سستی اویلیبل ہے تو جتنی مرضی وہ اچھی ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں. اور جس گاڑی پہ آن ہے وہ جیسی مرضی وہ اندر گڈی دی وہی بات, جس آن ہے نا گاڑی. اب میں سورانٹو گاڑی چلاتا ہوں, سورانٹو کیا والوں کی. میرا نہیں خیال کہ اس رینج کے پیسوں میں اس سے اچھی کوئی گاڑی ہوگی, اس سے اچھی کوئی گاڑی نہیں اس رینج میں. لیکن کیا ہے, وہ اویلیبل ہے, وہ اویلیبل. اب تو اور مجھے انہوں نے بلایا کیا والوں نے کہ جی آپ ہماری گاڑی کی تھوڑی سی مارکیٹنگ کریں. میں کہا اچھا چلو. میں شو روم پہ چلا گیا. تو میں نے کہا, میں کہا دیکھو یہ جو گاڑی ہے نا سورانٹو, اس کو آج اس کی پروڈکشن کو تھوڑا کم کر دو اور اس پہ آن کر دو, تو یہ سب سے مہنگی گاڑی یہ بکے گی, کیونکہ یہ سب سے اچھی گاڑی ہے. لیکن چونکہ یہ آسانی سے اویلیبل ہے, لہٰذا اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں. تو 2-3 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ مجھے بلایا, تو میں نے کہا جی اب کوئی مجھے بلائے گا نا, میں پیسے لوں گا, میں پیسوں کے بغیر نہیں جاؤں گا. ابھی مجھے لڑکے کا, میرا یہاں لڑکا ہوتا ہے, مجھے فون آیا کہ نہیں بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کرانا ہے, تو میں کہوں گا میں اتنے پیسے لوں گا تب میں آؤں گا, ورنہ میں نہیں آؤں گا. لیکن وہ الحمدللہ وہ سارے پیسے صدقہ کر دیتا ہوں, میں جتنے پیسے وہ دیتے ہیں میں صدقہ کر دوں گا. لیکن میں پیسے, کیونکہ ویلیو کچھ نہیں, دین کو تم سمجھتے کچھ نہیں, یا چونکہ مفت مل رہا ہے نا, اس لیے ویلیو. قاسم علی شاہ کو بلاؤ تو میں بتائے گا, قاسم علی شاہ کو بلاؤ کہیں کرانے کے لیے, وہ بتائے گا کہ جی 5 لاکھ روپے آپ بھیج دیں پہلے, تو پھر میں اگلی بات کروں. کیوں کہ بھی اس کے بغیر لوگ ہمارا معاملہ ہی ہو رہا ہے. یہ دین کی مارکیٹنگ انبیاء کا کام ہے, نبیوں کا کام ہے. لیکن چونکہ ایزیلی جو اگر اویلیبل ہو جائے تو وہ کی گل ہے. حالانکہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے بھائی جان, آپ کو دنیا میں سکون نہیں ہے, آپ پریشان ہیں, اس کے لیے آپ لیگزاپٹل کھا رہے ہیں, اس کے لیے زینکس لے رہے ہیں, اس کے لیے گولیاں کھا رہے ہیں, نیند نہیں آندی. اب میں آپ کو حل بتا رہا ہوں, آپ کی زندگی کو آسان کرنے کا. اس کی پیمنٹ نہیں چاہیے. ہاں مفت بتا دوں تو کوئی نہیں, کوئی جاؤ ابکری صاحب کو جاؤ پاس, تو بتائے گا. ایسے ڈرامے باز, ایسے ابھی ابکری صاحب نے ایک بندے کو تیار کیا. ہمارا ایک وہ تھا اپنا, وہ خواجہ سرا ہوتے, ایک خواجہ سرا ہے, اس کی زندگی بدل گئی اللہ نے کیا. اس نے سارا کام چھوڑ کے, وہ پہلے خوب اپنا فنکشن کرتا تھا, ڈانس وانس, وہ اللہ نے زندگی تبلیغ میں گیا, زندگی اللہ نے بدل دی. تو اس نے داڑھی رکھی, پگڑی باندھی. وہ ابکری صاحب کو مل گیا, تو ابکری صاحب نے اسے کہا کہ میں اپنے پاس بلاؤں گا تمہیں, تو اس میں تمہیں پوچھوں گا, سوال کروں گا کہ تمہاری زندگی کیسے بدلی, تو تم کہنا کہ ابکری صاحب نے مجھے محنت کی تو ان کی برکت سے میری زندگی بدل گئی. انہوں نے ٹھیک. اب انہوں نے کیمرے شامل, کیونکہ ساری مارکیٹنگ کیمرے لگا لیے. اب کیمرے لگا کے اس نے کہا, وہ کالی سی پگڑی باندھ کے عجیب سا جادوگر والا چہرہ بنا کے اس نے کہا, ہاں بھائی کھڑے ہو جاؤ, بتاؤ تمہیں زندگی کیسے بدلی. وہ کھڑا ہو گیا, انہوں نے کہا جی میں تبلیغ میں گیا تھا, میری زندگی تو وہاں سے بدلی ہے. انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ نیچے. یہ میں آن ایئر آپ کو کہہ رہا ہوں. انہوں نے بیٹھ جاؤ نیچے. اور مجھے اس نے کہا پاجی میرا نام نہیں لینا, وہ مروا بھی دینا ہے. فراڈ, دین کے نام پہ فراڈ. ابھی وہ نسیم وکی کو اس نے کھڑا کر دیا, نسیم وکی کو کھڑا کر کے, نسیم وکی کا میں نے دیکھا
وہ ویڈیو دیکھا نسیم کی ساتھ، وہ خود بیٹھا ہے، ابکری صاحب خود بیٹھا ہے ساتھ نسیم بھی کی کھڑا ہو گیا، بھائی جان میں بہت پریشان تھا، میری زندگی میں بڑی بے چینی تھی، میں نے حضرت صاحب کے ساتھ وظیفے کیے ہیں، اس سے میری زندگی بالکل نارمل ہو گئی ہے، میں اب بہت یہ ہو گیا ہوں. وہ بیٹھا صاحب. اب میں نے نسیم بکی کو فون کیا، میں کہا بکی یہ تمہارا میں نے دیکھا پروٹوکول، ذرا میرے پاس آؤ. اس نے کہا بھائی میں تھوڑا میں دیکھا تھی کہہ رہے کہ تھی صحیح کہہ رہے سو کہ جی شکل جادوگر والی ہو جائے نا، بالکل جادوگر لگ رہی ہے. تو ٹھیک، میں کہا تم میرے پاس آؤ، یہ تم نے کیا بکواس کی، کیونکہ اسے پتہ ہی کچھ نہیں بیچارے. انہوں نے کہا بھائی میں آپ کے پاس، وہ برخوردار ہے بیٹا، بچہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے. دین کے نام پہ پیسے کما رہے ہیں، پیسے ہو ایک پلاٹ لے لیا، ایوی لے لیا، اتنے لنگر لگے نے، اتنے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اتنی دنیا. بھئی آپ کے اس پہ لنگر خانے میں 1000 بندہ روز کھانا کھا رہا ہے، آپ کیا بوئنگ بناتے ہو یا 380 کی فیکٹری آپ کی؟ کیا کام ہے آپ کا؟ آپ اتنے لوگوں کو کھانا کیسے کھلاتے ہو بتاؤ؟ آپ جو ڈالے آپ کے آگے پیچھے ہیں، کام اپنا کاروبار تو بتاؤ، کیا کاروبار کرتے ہو؟ فراڈ. اور ہم وہاں لڑنے لگی لوگوں کی، اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ، ڈیفنس والے، ماسٹرز کیے ہوئے، وہ بیٹھے ہیں حضرت صاحب کے دیدار کے لیے بیٹھے، حضرت صاحب دیدار کرائیں گے. یہ کیا ہے میرے دوستو؟ یہ جب آپ خود محنت نہیں کریں گے تو ایسے لوگ آپ کو بیوقوف بنائیں گے اور آپ بن جائیں گے. یہ چلو پھر بھی کچھ نہ کچھ اللہ کا نام بتاتا ہے، اس کو دیکھ لو، وہ شف اس کو تو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، وہ شف پاگل ہوئے ہوئے لوگ. انگلینڈ میں رہنے میں دیکھا، انگلینڈ گیا وہ تو انگلینڈ میں لڑنے لگی لوگوں کے ساتھ ہاتھ رکھ کے، ساتھ رکھو، کرو شف. بدھواں دا پنڈ بونگیاں نے لٹیا سی. بدھواں دا پنڈ کس نے لٹا؟ بونگیاں نے. جب میرے دوستو خود اب ایک بات کو نہیں سمجھو گے، نہ قرآن پڑھو گے، نہ نبی کی زندگی سیکھو گے، تو ایسے بے وقوف لوگ آپ کو بے وقوف در بے وقوف، دنیا بھی گئی، آپ کی آخرت بھی گئی. خدا کی قسم یہ آپ کا ایمان بھی لے گئے، یہ ایمان بھی لے گئے آپ کا، یہ سب کچھ ہی لے گئے، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، لوگوں کے یقین ہی خراب کر دیے. اللہ سے یقین ہٹ کے ان پہ اپنے پہ بنا لیں کہ میں کرتا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے میری مرضی کی زندگی گزاری، من عامل صالحا من ذکر او انثی، تم میں سے عورت ہو یا مرد ہو، جو میری مرضی کی زندگی گزارے گا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ زندگی گزارے گا، میرا اس سے وعدہ ہے. میرا اللہ وعدہ کر رہا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. صرف ہو مسلمان ہونا شرط ہے، مسلمان ہونا شرط ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے. پاسپورٹ اگر نہیں بنایا کسی ملک میں سفر کر سکتے ہو آپ؟ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے. محمد رسول اللہ اس پہ ویزا ہے. پاسپورٹ جنت کا، جنت میں داخلے کے لیے پاسپورٹ لا الہ الا اللہ ہے، لیکن اس کے اندر داخل ہونے کے لیے ویزا وہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی زندگی ہے، وہ ویزا ہے. جس کے پاس یہ پاسپورٹ ہوگا، اس پہ یہ محمد رسول اللہ کا ویزا ہوگا، وہ جائے گا جنت میں، اور نہیں کوئی جائے گا. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تمہیں دنیا میں عزت والی زندگی عطا فرمائیں گے، عزت والی. ہمارا وعدہ ہے، ہمارا وعدہ. کل ہاں اسلام آباد میں تھا تو میں نا، وہ میرے ساتھ جو ڈرائیور تھا اس نے کہا بھائی جان مجھے دوپہر کو اس نے کہا بھوک لگی ہے. میں کہا چلو کہاں جہاں تم نے کھانا کھانا. میں کہا ابھی گھنٹہ اگلی میں جس کی میری ایک میٹنگ ہے تو گھنٹہ میرے پاس ہے تو چلو کہاں. انہوں نے کہا جی میں نے سیور پہ کھانا کھانا ہے. میں کہا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا جی بڑا زبردست پلاؤ ہے، تھوڑا بڑا پلاؤ تھے. میں چلو چلو وہاں لے گیا، سیور پہ چلے گئے. ہم وہ نیچے، میں نے انہوں نے کہا کہ یہاں بیٹھے گے؟ میں کہا جی یہیں بیٹھے. انہوں نے کہا جی ہم آپ نیچے چلے ہیں بیسمنٹ. میں بیسمنٹ میں چلا گیا. اب میں بیسمنٹ پہ جا کے بیٹھا تو ان کا کیا، میں کہا منگاؤ کھانا. منگاؤ کیا منگانا ہے؟ وہ پلیٹ سی منگا لی، اس میں کوئی پتہ نہیں پیس پوس تھے، وہ کباب تھے.
وہ منگا لیا. تو ابھی میں بیٹھے ہی تھا, ایک بندے نے کہا السلام علیکم بھائی صاحب, السلام علیکم. اور کاکا گل سن, انہوں کو پیسے نہیں لینے, پیسے تو میرے کو لینے, انہیں پیمنٹ میں کرا گا. میں کہا جی آپ کون؟ انہوں نے کہا جی میں آپ کا فین ہوں, میں آپ کے ہر کلپ کو میں دیکھتا ہوں, میری زندگی کو بدلنے کا آپ بہت بڑا آپ ذریعہ ہیں, میرے سارا گھر میں آپ کی بات چلتی ہے. تو آج اللہ نے آپ سے ملانا تھا. میں تو پتہ نہیں کہاں رہتا ہوں, وہاں سے آیا تھا, تو میرے بھائی نے ٹیسٹ کرانے تھے, تو اس کی وجہ سے میں آیا تھا. تو اللہ نے آپ سے ملاقات کرانی تھی, تو جناب میں یہ بھی لیں, یہ بھی لیں, خدمتیں وہ اور بھی کھائیں, یہ بھی کریں, وہ بھی کریں. اب میں اس کو کہہ رہا ہوں, میں کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ یہ والا, یہ تم مجھے جانتے نہیں, تم میرے پیمنٹ کیوں کرو؟ آج کل تو کون کسی پیمنٹ کرتا ہے, تم میرے پیسے کیوں دے رہے ہو, تم یہ چیزیں کیوں کر رہے ہو؟ کہتا جی آپ اللہ والے. میں کہ یہ بات تم خود بھی سمجھو, یہی تو مسئلہ ہے کہ تم اللہ کی بات مانو گے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا. یہ تم جو مجھ سے محبت کر رہے ہو میری نہیں ہے, یہ اللہ کے نام کی محبت ہے. اللہ کے بندے اس کو سمجھو, جو چاہتا ہے میں دنیا میں عزت والا بن جاؤں, خدا کی قسم اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے بس, من عامل صالحا من ذکر او انثى, ایک ہی بات ہے, وہ اللہ کی بات مان جائے, اللہ مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دے. لوگ خواہ ہی آپ کی عزت کریں گے, خواہ. یہ میں اس کو سمجھا رہا ہوں. اس نے کہا جی میرا بھائی ہے ٹیسٹ کرانے آیا ہے. تو میں نے اسے کہا, میں کہا تم کوئی ٹیسٹ کیوں کرا رہے ہو؟ کہتا جی ہر سال ٹیسٹ کرتا ہے یہ. میں کہا تمہیں کیا بیماری ہے؟ انہوں نے کوئی بیماری نہیں. میں کہا تمہیں یہ بیماری ہے کہ تم ٹیسٹ کراتے ہو, یہ بھی ایک بیماری ہے ٹیسٹ کرانا, تم ٹیسٹ کیوں کراتے ہو؟ میں کہا نماز پڑھتے ہو؟ نماز پڑھتے ہو؟ چپ. میں نے کہا تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے. اب نماز نہیں پڑھتے ٹیسٹ ہی کراؤ گے پھر؟ کبھی کبھی ٹیسٹ کرا رہا, کچھ بھی نہیں ٹیسٹ کرا رہا, کیونکہ بے چینی لگی ہوئی ہے. جوان آدمی وہ نہیں ٹیسٹ ہی کرائی جاتا ہے, حالانکہ کچھ بھی ٹیسٹوں میں کچھ بھی نہیں نکلتے. یہ کیا نافرمانی کی بے چینی ہے. اللہ کی بات مان جاؤ, دنیا بھی بن جائے گی, خدا کی قسم آخرت بھی بن جائے گی. یہاں بھی مزے کرو گے, اللہ پریشانی میں مزے کرائے گا, خدا کی قسم. دنیا جگہ ایسی ہے, یہاں پریشانی بھی آئے گی, خوشی بھی آئے گی. یہ نہیں کہ پریشانی نہیں آنی, آپ نیک بن جاؤ پریشانی نہیں, آپ نیک بن جاؤ پریشانی پھر بھی آئے گی, لیکن اللہ اس پریشانی کے اندر ہی تمہیں مزے کرا دے گا. کیا ہوگا کہ جب پریشانی آئے گی اللہ کے سامنے رو کے اللہ کو بتاؤ گے, یا اللہ میں پریشان ہوں, میرے مسئلہ حل. وہ جو تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں گے اللہ کے سامنے, وہ اتنے مزیدار آنسو ہوں گے, تمہیں عیاشی کرا دیں گے وہ آنسو. تمہارا دل ایسے لگے گا تمہارے دل کو کسی نے پکڑ کے ہاتھ سے دھو دیا. وہ آنسو دل دھو دیں گے, اللہ کے قریب کر دیں گے. اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا واجعلنی فی عینی صغیرہ فی اعین الناس کبیرہ. کہ یا اللہ مجھے صبر والا بنا, یا اللہ مجھے شکر والا بنا, اور یا اللہ مجھے میری نگاہ میں چھوٹا کر دے. میری نگاہ میں آپ ہی نہ بڑا بن جاؤں میں, آپ ہی بزرگ نہیں, مجھے میری نگاہ میں چھوٹا کر دے, اعین الناس کبیرہ, اور لوگوں کی نگاہ میں مجھے بڑا کر دے. یہ نبی کی دعا ہے میرے دوستو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو مانگا کرتے تھے, یا اللہ مجھے صبر, اگر کوئی تکلیف آ جائے تو یا اللہ مجھے صبر کرنا سکھا دے. اللہ تو مجھے نعمتیں عطا فرمائے تو مجھے شکر کرنے والا بنا دے. اور مجھے جب دیکھو جس طرح میں اب اللہ کی بات کرتا ہوں تو جہاں جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ خامخواہ عزت کرتے ہیں. اب وہ جب عزت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہیں میں اس کو اپنی عزت نہ سمجھنی شروع کر دوں کہ میں کوئی بڑا سپر سٹار ہوں, عزت والا. نہیں, یہ میری نہیں ہے, یہ میری عزت نہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. یاد رکھو سب سے اچھی بات اللہ کہہ رہے ہیں, سب سے اچھی بات پتہ کیا ہے دنیا میں؟ سب سے اچھا بول, سب سے اچھی بات وہ ہے جو کسی کو اللہ کی طرف بلائے. یہ اللہ کہہ رہے کہ تم خود ہی بتاؤ یار,
جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا یار تم خود ہی بتاؤ یار گولڈی بھائی خود بتاؤ، اس سے بڑی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کا سٹائل ہے. اللہ کہتے تم خود ہی بتاؤ کہ اس سے بڑی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ لوگ جو مجھے اللہ کی طرف کسی کو بلائے، کوئی اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس سے اچھی بھی کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا، کیا اس سے اچھی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کی طرف بلائے وعمل صالحا. اب یہ کیا کہا کہ اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے. یہ نہیں کہ بلاؤ میں عمل بھی میں ہی کروں، ایسا نہیں. ایک پیر صاحب کا قصہ ہے نا، تو پیر صاحب لوگوں کو جناب دعوت دے رہے تھے کہ سادہ زندگی گزارو، سادہ کھانا کھاؤ، سادہ کرو، بالکل لیوش چیزاں کھانے مانے، یہ سب بکواس ہے، نصیحت بھی خراب ہوتی ہے، سادہ زندگی تھی یہ وہ خراب. اب لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب پیر صاحب اندر کھانا کھانے لگے تو دسترخوان پہ 15-20 کھانے لگ گئے. انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ کی بات تو ہم قرآن حدیث سمجھ کے سنتے ہیں، آپ فرمائے سادہ زندگی تھی، آپ 15 کھانے لائے ہیں تھلے. وہ کہتے ہیں گل بھی میں ہی کراں عمل بھی میں ہی کروں. میں صرف بات کرتا ہوں، عمل میں نہیں کرتا، عمل تم کرو. اللہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں کہ تم بات، یا میرے دوستو جو بات کرے اللہ کی اور خود وہ عمل نہ کرے، کل قیامت کا دن پھنس جائے گا، سب سے پہلے یہ پھنسے گا. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے. اور کیا کرے؟ وقال اننی من المسلمین. کیونکہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، یہ فارمولا سمجھ لو، یہ فارمولا 2+2 4 سے فارمولا ہے نا، یہ فارمولا ہے. جو لوگوں کو اللہ کی بات کرے گا، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. لوگ خامخواہ اس کی عزت کریں گے. اب جب عزت کریں لوگ، جب کوئی کہے کہ حضرت صاحب آپ کی کیا بات ہے جی، آپ کی بات میں بڑا اثر ہے، آپ کی بات یہ جو بول جو لوگ کہیں گے تو یہ کیا کہے، یا کیسے یہ نہ کہتے کہ ہاں تھینک یو نہیں. وقال اننی من المسلمین، نہیں میں تو ایک عام انسان ہوں، میں تو ایک عام انسان ہوں. یہ برکتیں تو اس بات کی ہیں، یہ برکتیں تو اللہ کے نام کی ہیں میرے ساتھ، میں کچھ نہیں ہوں. جو پیر صاحب، جو جادوگر صاحب اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں، یہ انتظار کریں، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کہتے تھے. لوگوں کا رابطہ تو اللہ سے جوڑنا تھا. انبیاء کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی آتا تھا نا کہ یا رسول اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، تو آپ کیا فرماتے تھے؟ میں تیرا مسئلہ حل کر دوں گا؟ نہیں، آپ فرماتے تھے تم یہ دعا کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ مجھ پہ بہت قرضہ ہو، تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں ابھی کرتا ہوں اللہ سے بات کر، ابھی بلاتا ہوں جبریل کو، نہیں کہا یہ دعا لے جاؤ مجھ سے، یہ دعا لے جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے بکریاں آئیں، مال غنیمت کی بکریاں آئیں، اور کچھ غلام آئے. اب آپا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ ایسی شہزادی دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوئی نہ کوئی ہوگی، سچ مچ کی شہزادی، سچ مچ کی. اور کیا کہتے ہیں حضرت علی کیا کہتے ہیں کہ فاطمہ سارا دن گھر کا کام کرتی تھی، سارا دن جھاڑو پونچھ کھانا پکانا، اور پانی ہوتا تھا پانی خود بھر کے لاتی تھی، باہر سے بھر کے لاتی تھی. مشک اٹھا کے سینہ مبارک پہ مشک کے نشان بن گئے تھے. شہزادی. تو علی رضی اللہ نے کہا کہ فاطمہ حضور کے پاس کچھ بکریاں بھی آئی ہیں، کچھ غلام بھی آئے ہیں، کچھ اپنے لیے خدمت کے لیے کوئی غلام مانگ لاؤ، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی. تو وہ چلی گئی. لوگ بیٹھے تھے تو شرم کی وجہ سے حیا ختم تھی، فاطمہ پہ حیا ختم تھی. حیا کا لفظ وہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے، اس سے آگے کوئی حیا اس سے آگے نہیں کر سکے گا. لوگ دیکھے حیا سے واپس آ گئے. تو حضور شام کو تشریف لائے. فاطمہ تم آئی تھی پھر کیوں آگے واپس؟
کہا یا رسول اللہ میں آئی تھی تو پھر لوگ بیٹھے تھے واپس. کیسے آئی تھی؟ چپ کر دی, کچھ نہیں. علی نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ, علی کرم اللہ وجہ, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ اس لیے گئی تھی کہ یہ اس طرح جھاڑو دیتی ہیں, گھر کا کام کرتی ہیں, کپڑے میلے رہتے ہیں, سینہ مبارک پہ نشان پڑے, کوئی غلام دے دیتے آپ ان کو بھی ان کی زندگی آسان ہے, کچھ بکری مل جاتی. حضور نے فرمایا فاطمہ آج جبرائیل میرے پاس آئے تھے, مجھے 6 کلمے سکھا گئے, 6 کلمے سکھا گئے, چاہو تو کلمے لے لو, چاہو تو غلام لے لو. حالانکہ باپ ہے, باپ ہے. میری بیٹی انگلینڈ رہتی تھی, انگلینڈ میں رہتی تھی. میں اپنی بیٹی کے گھر گیا انگلینڈ, کوئی 10 سال پہلے کی بات, میں بیٹی کے گھر گیا تو میں نے اس کو, انگلینڈ میں سارے خود ہی کام کرتے ہیں, چھوٹا سا گھر تھا اس میں, وہ میری بیٹی صبح گھر بھی, باتھ روم بھی صاف کر رہی ہے خود ہی, گھر بھی صاف کر رہی ہے, کھانا پکا رہی, کپڑے دھو رہی, سارا. میں دیکھا, میں کو یہ کیا؟ میں نے وہی اللہ سے کہا, میں کہا یا اللہ یہ میری بیٹی ہے, اس کو تو بڑے نازوں سے میں نے پالا تھا, تو یہ تو مہربانی کر اسے واپس پاکستان بھیج دے. وہی دعا, بیٹیاں بیٹی ہی ہوتی ہیں دوست. اللہ نے سن لی دعا, میری بیٹی واپس آ گئی. اب فاطمہ کو حضور یہ بھی کر سکتے تھے کہ بیٹا یہ بکریاں بھی تیری ہیں, یہ غلام بھی تیرا ہے, کلمے بھی لے لے, کلمے بھی سکھا دیتے. نہیں, یہ سکھایا کہ دیکھو امپورٹنٹ چیز کیا ہے, اور تمہیں کس چیز کے اندر پتہ ہونا چاہیے کون سی چیز امپورٹنٹ ہے. بتاؤ بیٹا کیا لینا ہے, کلمے لینے ہیں یا بکریاں لینی ہیں یا غلام لینا ہے؟ تو فاطمہ نے کیا کہا, فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ زندگی تھوڑی گزری جائے گی, آپ کلمے ہی دے دیں. یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یہ کلمے لے لیے, غلام تم کے لیے. ہمیں سکھایا کہ تم نے کس چیز کو اوپر کرنا ہے, کس چیز کو نیچے کرنا ہے, ہمیں سکھانے کے لیے تھا یہ. فاطمہ تو 26-27 سال میں دنیا سے تشریف لے گئی تھی, وہ تو جنت کی عورتوں کی سردار بن چکی, تو سردار ہے, وقت تو گزر گیا. لیکن ہمیں سکھا گئے تم نے لینا کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں, بتانے والا ہے ہی کہ وہ بات کر رہے ہیں کیا کرنا ہے, سنتے ہی نہیں بات. اس لیے لوگوں نے بیوقوف بنایا کہ وہ خود کچھ نہ قرآن پڑھنا ہے, نہ قرآن سمجھنا ہے, نہ اس کے وقت. دنیا پیسے ہی کمائی جا رہے ہیں, صبح بھی پیسے, شام بھی پیسے, اور قرآن کے لیے وقت نکالو میرے دوستو. کچھ خود قرآن پڑھو, کچھ قرآن سیکھو, کچھ سیکھو, خود نبی کی زندگی سیکھو, کچھ وقت نکالو اس کے لیے, تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کدھر آئے ہیں. اگر نہیں ہوگا تو پھر کسی ایسے پیر کے ہاتھ چڑھ جاؤ گے, کوئی تمہیں ایسے فضول سے بتاتا رہے گا اور بیڑا گرک کر کے رکھ دے گا. دنیا میں بگڑ جائے گی, آخرت بگڑ جائے گی. یہ محنت کی جگہ ہے میرے دوستو, یہاں محنت کرو, کریں گے انشاءاللہ. آخر دعوانا